السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا سیوکس علم شہریت کلاس میٹرک کراچی بورڈ لیکچر نمبر 7 کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو آج کے ٹاپکس ہوں گے وہ ہوگا امپورٹنس آف انڈیویجول اینڈ فیملی، یعنی کہ ایک فرد کی اور ایک کنبے کی یعنی کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کیے ہوئے انڈیویجول اینڈ سوسائٹی آر انٹر ڈیپینڈنٹ، یعنی کہ ایک فرد اور ایک معاشرہ ان کا موازنہ کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ چیزیں آپ نے یہ ٹاپک اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک کے ریگارڈنگ جو سوال آپ کے پاس بورڈ کے حساب سے پوچھا جا سکتا ہے یا عام لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ ایک فرد اور ایک خاندان کی کیا اہمیت ہے، انڈیویجول اینڈ فیملیز امپورٹنس کیا ہے، یا امپورٹنس آف انڈیویجول اینڈ فیملی یعنی کہ ایک فرد کی اور ایک کنبے کی یعنی خاندان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو فرد، انفرادیت یا فرد یا کنبہ یا خاندان یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اگین وہ کیسے کہ اگر ایک انڈیویجول ایک معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے، معاشرے کے حساب سے تو وہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ ہاں یہ سچ ہے، اکیلا کام نہیں کر رہا، اس کے ساتھ 10 لوگ اور کام کر رہے ہیں، لیکن اس 10 لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے حساب سے جو اس کا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، وہ کون پیدا کر رہا ہے، کس کی وجہ سے وہ پیدا ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی نا کہ جو اس کو پیدا کرنے میں مجبور کر رہی ہے۔ اگر وہ چیز دیکھی جائے تو وہ اس کی فیملی ہے۔ ہاں سیریس، وہیں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا پرائمری یونٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے کے حساب سے بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، وائف ہو، بچے ہوں، وہ ہر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اور ان کا حق پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایک فرد ہیں، لیکن ایک دوسرے کی انسانیت کے حساب سے نہیں، ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے، چاہے وہ سماج ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، ثقافتی ہو، ہر لحاظ سے یہ جنریشن ٹو جنریشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کی ایک سب سے بڑی میں آپ کو مثال دوں تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی انٹر ریلیشن پیدا ہونا تھا تبھی تو ہوئے، ورنہ تو ایک فرد اگر دنیا میں رہتا تو پھر تو یا آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، جیسے بولتے ہیں نا اگر خواتین سے بھی رہ جاتی تو وہ آئینے سے پوچھتے رہ جاتی کہ بتائے آئینے تمہیں جاتا کتنا حسن ہے، تو وہ آئینے سے ہی پوچھتی رہ جاتی، اور ایک مرد ہوتا تو وہ مرد تو ویسے ہی ختم ہو جاتا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں انٹر ریلیشن کی بات آتی ہے، انٹر ریلیشنز میں، تو وہاں فیملی کا سب سے اولڈسٹ ہے قدیم زمانے سے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اسی طرح وجود میں آئی ہیں کیا سویلائزیشن، تہذیب۔ اب ایسی بات ہے ہر تہذیب کا کہیں نہ کہیں فیملی سے بہت بڑا انٹر لنک ہے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ آج کے حساب سے اگر اسکولوں میں بچوں کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی کچھ فیملیز بن جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں پہلے ہی۔ ہاں یہ ہے، سچ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، نیبرز کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان کی انیشل ٹریننگ اس طرح شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی قدر اور بنیادیں ہی اس چیز کو ضرورت میں لے کر آتی ہیں۔ جیسے ڈارونس کی اور لیمارکس کی ایک بہت مشہور تھیوری رہی ہے بایولوجی میں کہ ہم لوگوں کو کمپیئر کیا جاتا تھا پہلے کہ ہم لوگ چمپینزی اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ رحم، لیکن اب دنیا یہ مانتی ہے، اب دنیا کا کچھ نہ کچھ روپ تھوڑا الگ ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کا وجود خود ہی ہوا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، یہ تو آپ ریسرچ کریں، سرچ کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم تو ابھی سیوکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی پہ رہیں گے۔ تو یہی وہ چیزیں کہ جہاں پہلی بنیادی چیز انفارمل انسٹیٹیوشن آتا ہے فارمل سے پہلے، تو وہ کون سا ہے؟ فیملی۔ فیملی ہوگی تو ذمہ داریاں ہوتی، بھلے ایک اناتھ ہو، وہ اناتھ کو بھی کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کرے گا تو اس کی بھی کہیں نہ کہیں فیملی بنے گی۔ بھلے ایک آرگنائزیشن ہو، اس کی بھی وہ فیملی بن جائے گی، بھلے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہو تب بھی اس کی وہ فیملی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ اچھا، فرد کی بیسک یونٹ فیملی ہے، اور اس بیسک یونٹ کو گروپ میں تبدیل کر کے دوسرے گروپ کے ساتھ مل کر وہ کیا بن جاتی ہے؟ سوسائٹی۔ یہ بھی ایک سچ ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو فیملی ٹو فیملی، جب انٹر میرجز ہو رہی ہوتی ہے تو وہیں پر ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ مل کر اپنی کیا بناتا ہے؟ فیملی۔ اور جب فیملی بناتا ہے تو سوسائٹی میں اس کا، ہاں یہ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسکول میں دیکھ لیں تو اسکول میں جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو وہ دوسرا دوست کی فیملی، تو یہ فیملی بن جاتی ہے، پھر وہ معاشرہ۔ یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اکارڈنگلی۔
اور یہیں پہ گروپس جو بن رہے ہوتے ہیں وہ فیملی میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک انڈیویجول نہیں رہتا, پھر وہ کیا بن جاتی ہے, فیملی. ہری بات سمجھ میں؟ وہ بولتے ہیں چڈی فرینڈ, ہاں جو دوست ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو چڈی فرینڈ بول دیتے ہیں اٹھا کے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. تو آپ نے اگر نوٹ کراؤ تو یہ ہے. اچھا, اب اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی واقعیت کیا ہے؟ اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ انڈیویجول اور فیملی دونوں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں, ایک حقیقت ہے. اچھا, تو پھر فرد کی ساری قدر خاندان سے ہوتی ہے اور خاندان ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ مل کر اپنی فیملی تشکیل اتنی آرام سے نہیں دیتا. یونٹ بن جاتا ہے, ایک بہت مشہور طاقت بن جاتی ہے, ایک اسٹرینتھ بن جاتی ہے, مگر ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت تک نہیں جڑتے جب تک ان کے مینٹیلٹی لیول نہ ملے. اور یہی وہ چیزیں جو ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جوڑتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے, جس کی مینٹیلٹی نہیں ملتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, جس کی مینٹیلٹی بنتی ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں, جیسے میٹرک کے دوست الگ ہوتے ہیں, انٹر کے دوست الگ ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے دوست الگ ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو کامن فرینڈ ہوتے ہیں وہ چڈی فرینڈ جو ہوتے ہیں, زیادہ تر بیسٹ فرینڈ وہ کہاں کے ہوتے ہیں, میٹرک لیول کے. کیونکہ اس وقت بچوں کا ذہن بڑا کچا ہوتا ہے, کسی کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, بینیفٹ نہیں ہوتا, پروفٹ نہیں ہوتا, تو وہ پھر ایک اسٹرانگ یونٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ان کو کرامت میں لا رہی ہوتی ہیں. اور یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ ہمارے مشہور ایک فلاسفر ہے ایرسٹاٹل جو ہے وہ ارسطو کے نام سے بہت مشہور ہیں. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسان جو ایک سوشل اینیمل ہے, اس سے پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو قوانین نہ ملیں, اس کو ویسے رولز نہ ملیں تو وہ ایک سوشل اینیمل ہے, اور ویسی سوسائٹی نہ ملے تو وہ پھر اگین سوشل اینیمل ہے. ہاں, سماجی جانور ہے, وہ ایک بہت بڑا جانور ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ کو قوانین نہ ملے تو ہم سے بڑا کوئی جانور نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کا کرفیو لگتا ہے تو اس میں اب انسان بتا دیتا ہے کہ پھر وہ دوستی آ جائے ذرا بیچ میں, کوئی بھی چیز آ جائے, پتہ نہیں کیوں ایسے ہیں. اچھا, پھر اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرج جب ہوتی ہے, جب شادی ہوتی ہے, تو وہ ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے, معاشرہ نہیں, ذاتوں سے, کمیونل سے, سب کچھ سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر فیملی جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہاں سیریس, فیملی جنریٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر رسپانسبلٹیز بن جاتی ہیں, ذمہ داریاں بن جاتی ہیں, مرد کی عورت پر, عورت کی مرد پر, اگر میں کہنا چاہوں تو شوہر کی بیوی پر اور بیوی کی شوہر پر بن جاتی ہے. لیکن وہ فیملیز پھر کس کے حساب سے آگے مزید بڑھتی ہیں؟ چلڈرنس, بچہ ان کا ایک دعوے دار بن جاتا ہے بیچ میں آ کے, اور پھر وہی کورس آف ٹائم جو بچہ ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ آگے چل کے مزید اس فیملی کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے, جنریشن ٹو جنریشن بڑھ رہی ہوتی ہے, اور فیملی کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. اب فیملی اگر نہ دے ساتھ, اگر اسکول کے حساب سے بھی یا کسی کے حساب سے, تو فیملی پھر اس بچے کو سدھار نہیں سکتی, اور پھر وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. اور اس کے اگر اس کے حساب سے اس کو وہ چیزیں قوانین بنا لے گا تو اگین وہ کیا بن جاتا ہے؟ سوشل اینیمل. وہ بگڑ گیا تو بگڑ گیا, پھر سدھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ کس کا کہنا ہے؟ ایرسٹاٹل کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں, اس بندے کا کہنا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہم نے خود بھی دیکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ایک فرد کا کنبے کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, اور ایک خاندان کا فرد کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن بھی ہے, رشتہ بھی ہے. تو یہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بردرز اینڈ سسٹرز ہوں, ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کو شیئر بھی کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو سیکھیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اگر کوئی چیز سمجھ میں بہت جلدی آ گئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو اس چینل کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.